بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آغا سہیل میر ٹاکیز کی طرف سے آپ کا میزبان. آج ہمارے مہمان ہیں گجرانوالہ کے معروف ڈاکٹر وقار ظفر باجوہ، جو کہ ذیابیطس کے ایک ماہر ہیں، اور آج ہماری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ بھی ذیابیطس ہے. ذیابیطس المعروف شوگر. ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آغا صاحب اور میر ٹاکیز کی ساری ٹیم، آپ کا شکریہ کہ آپ نے اتنے اچھے اویئرنیس پروگرام میں مجھ ناچیز کو جو ہے وہ موقع دیا. شکریہ جی. بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب. پہلا سوال شروع کرتے ہیں. میں چاہوں گا چھوٹے چھوٹے سوال، چھوٹے چھوٹے جواب، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی جو آگہی ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ شوگر ہے کیا ڈاکٹر صاحب؟ آغا صاحب، جیسے آپ نے شروع میں ہی کہا، ڈائبٹیز، شوگر، ذیابیطس، مختلف ناموں سے ہم اسے جو ہے وہ جانتے ہیں. شوگر ایک کرونک جو ہے دائمی مرض ہے، اور یہ بہت تیزی سے دنیا میں جو ہے وہ پھیل رہی ہے، اور اسپیشل جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے اس کی تعداد دن بہ دن بہت تیزی سے جو ہے وہ پھیل رہی ہے. اور یہ عام زبان میں یہ کہہ لیں کہ ہمارے جسم میں جو بلڈ میں شوگر لیول ہے، جو شکر کا لیول جو ہے وہ اتنا زیادہ ہائی ہو جاتا ہے کہ ہمارے جسم میں پھر اس سے پیچیدگیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے جسم کے جو مختلف نظام ہیں، جو بڑے بڑے اللہ پاک نے، آنکھوں کا بینائی کا نظام ہے، دل کی شریانوں کا نظام ہے، گردوں کی صفائی کا نظام ہے، وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے پیچیدگیوں کا عمل شروع ہو جاتا ہے. تو سب کے پیچھے جو ہے وہ ہائی شوگر لیول جو ہے وہ ہے، اور اس کو ہم وقت پہ روک سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا دوسرا چھوٹا سا سوال ہے کہ پاکستان میں اگر سروے کیا جائے، سروے کا یہاں کوئی نظام ہے تو نہیں، کتنے پرسنٹ آپ کے پاس لوگ آپ کہیں گے پاکستان میں شوگر کے مریض موجود ہیں؟ اگر صاحب، بہت ہی آپ نے انفارمیٹیو جو ہے وہ سوال کیا ہے. جب تک اس کی آگاہی نہیں ہوگی تو وہ پھر لوگوں میں اس کی وہ پرسیپشن بھی اتنی نہیں بنتی. تو عام زبان میں لوگ ڈرتے ہیں جی بہت زیادہ. آغا صاحب، اس کی ریشو زیادہ ہے. ابھی جتنے لیٹسٹ جو ہے وہ سروے ہوئے ہیں، جس میں باقاعدہ کراچی جو ہے اس کا وہ لیڈنگ اور جو لیٹسٹ چیزوں پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کا جو ابھی لیٹسٹ سروے ہے اس کے مطابق جو ہے پاکستان میں 26%، 26% سے زیادہ جو بالغ لوگ ہیں وہ اس جو ہے وہ انتہائی پیچیدہ مرض شوگر کا جو ہے وہ شکار ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ اتنی تیزی سے پھیل کیوں رہی ہے؟ اس کی کازز اگر اس کی مختلف جو ہیں وہ جینیٹیکل کازز بھی ہیں. جو سب سے بڑی جو ہے وہ جینیٹیکل کاز ہے. اس کے بعد پھر انوائرمنٹل. اور جینیٹیکل، اگر میں تھوڑا سا، میری اتنی تعلیم تو نہیں ہے، جینیٹیکل ہوتا کیا ہے؟ نہیں، آپ کا بہت زیادہ نالج ہے ماشاءاللہ. تو جینیٹیکلی یہ جنیات ماروسی چیزیں اس میں آپ ایسے کہتے ہیں، یعنی اگر باپ کو ہے بیٹا ایسے، تو اس میں ماروسی بھی، اس میں خاندانی اور ماروسی. لیکن یہ تھوڑا ڈرنے والے ایلیمنٹ میں چلا جائے گا. لیکن ایک فیکٹر ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی وائرل نہیں ہے، چھوت نہیں ہے کہ باپ سے بیٹے کو. لیکن جو ماروسی چیزیں ہیں، جس طرح ماروسی اور بھی بڑی ساری چیزیں انسان کی چل رہی ہوتی ہیں، رنگ، قد، کاٹ، شکل، عقل، وہم، فہم، بڑی ساری چیزیں، تو اس میں ایک عمل دخل ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑے انوائرمنٹل، موسمی تغیرات اور وہ بھی چیزیں ہیں. اور سب سے بڑھ کے جو ہے اسپیشلی گجرانوالہ میں اور پاکستان میں ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ اس میں اس کا بڑا رول ہے. واہ جی واہ. لو جی، میر ٹاکیز کا اگلا سوال آپ کو ہے کہ یہ شوگر جو ہے یہ اس کی ٹائپس کتنی ہیں سر؟ اس کی اقسام کتنی ہیں؟ اقسام جو مین جو دو ہیں، ویسے تو ابھی لیٹسٹ چیزوں میں اور بھی بڑی ساری اس کی سب جو ہے وہ کلاسز ہیں. جو مین دو ہیں جو عام لوگوں میں، وہ ایک یا تین کہہ لیں. ایک ہے جو ٹائپ 1 ہے، جو بہت ارلی ایج میں ہوتی ہے، اور یا تھوڑا سا ینگ ایج تک یہ زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس کی اتنی زیادہ پریولنس نہیں. سب سے زیادہ جو جس کی پریولنس ہے، جو پائی جاتی ہے، وہ ٹائپ 2 ہے. ٹائپ 2. اور ایک تیسری بھی ہے، جی ڈی ایم جسے کہتے ہیں، جیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے، جو حمل میں ہوتی ہے. تو یہ زیادہ تین ہیں، ٹائپ 1، ٹائپ 2 اور حمل کے دوران جو شوگر ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی درست ہے کہ اگر جینڈر وائز دیکھا جائے تو یہ خواتین میں زیادہ شوگر ہے؟ جینڈر وائز تقریباً یہ برابر ہی ریشو ہے، لیکن خواتین میں تھوڑی سی جو ہے اس کی ریشو زیادہ ہے، جو مشاہدے میں دیکھا ہے.
اس میں وجہ یہ ہے کہ خواتین کا جو ہے وہ لائف سٹائل اور ان کی جو فزیکل ایکٹیویٹیز ہیں روٹین کی وہ تھوڑی سی جو ہے وہ میل کی نسبت کم ہوتی ہیں، اور میرا خیال ہے اس وجہ سے تھوڑی سی جو ہے سلائٹلی، بہت بڑا ڈیفرنس نہیں لیکن سلائٹلی جو ہے خواتین میں اس کی ریشو زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس کی اگر پیچیدگیوں پہ بات کی جائے، یعنی کمپلیکسز اس کے جو ہیں شوگر کے، وہ ہیں کیا؟ اگر کہیں تو اس ساری گفتگو کا، ساری اویئرنیس کا آغا صاحب ایک نقطے پہ اگر ہم سالوں میں باتیں کر کے آ جائیں نا تو وہ پیچیدگیاں ہیں۔ اس کی جو المیہ ہے، پیچیدگیاں اتنی خطرناک اور اتنی زیادہ ہیں، انہی سے ہی بچنا اویئرنیس ہے، انہی سے ہی بچنا علاج ہے، انہی سے ہی بچنا سب کچھ ہے۔ تو اس میں زیادہ جو چیزیں ہیں وہ آنکھوں کی بینائی کے مسائل ہیں جو بہت ارلی ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر گردوں کی جو سب سے زیادہ فیلئر کی وجہ ہے وہ شوگر ہے، فالج کی بڑی جو ہماری جسم کی جو نسیں ہیں ان کے بند ہونے، جیسے ہارٹ اٹیک ہے، فالج ہے، ان کی جو بڑی وجہ ہے وہ شوگر ہے۔ تو اس لیے بہت بڑی بڑی پیچیدگیاں جو ہیں وہ شوگر کاز کرتی ہے، لیکن ڈرانا مقصد نہیں، جگانا ہے۔ اگر جلدی کنٹرول کر لینا تو پھر ہم ان پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر وقار کہیں مجھے سانس آنے نہیں دے رہے، میں باؤنسر پہ باؤنسر مار رہا ہوں، لیکن یہ جو ہے مجھے باؤنڈری کا راستہ دکھا رہے ہیں، اتنے مدلل جواب ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں۔ ڈاکٹر وقار صاحب، یہ میر ٹاکس کا سب سے ایک اور سوال آپ کے لیے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ جو شوگر کا مریض ہے اس کی خوراک کے بارے میں آپ کی کیا ایڈوائس ہے؟ چونکہ یہ موسٹلی کہتے ہیں جی یہ چینی کھانے سے یہ بیماری ہو جائے۔ یہ بڑی بلیسنگ ہے، آپ باؤنسر نہیں کروا رہے، آپ تو اویئرنیس کروا رہے ہیں، اور یہ آپ بہت بڑی خدمت خلق آغا صاحب آپ اور میر ٹاکیز کی ٹیم کر رہی ہے۔ ہم تو بڑے خوش ہیں کہ بہت دیر کر دی، مہربان آتے آتے آپ نے تو بہت پہلے یہ اویئرنیس کی چیزیں کرنی چاہیے تھیں۔ تو اصل جو آپ نے بات کی کہ خوراک کی مریض کے بارے میں، اور چینی جو اس کا ایک رول ہے، لیکن یہ سارا کچھ چینی نہیں کر رہی، اور بڑی ساری بھی چیزیں ہیں جو جسم میں جو ہمارا شوگر لیول ہے اس سے بڑھاتی ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ ہیں، نشا، یہ جو ہم وہ جیسے موسٹلی مشہور ہے کہ 3 سفید چیزوں سے بچنا ہے، اس میں چکنائی ہے، چینی ہے اور میدا ہے۔ تو عام لفظوں میں اگر ان 3 چیزوں سے ہی ہم ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کسی بھی شکل میں اس کی وہ ہم کوئی بھی شکل، وہ سویٹس کی شکل میں ہے، وہ روٹی کی شکل میں ہے، وہ بریانی کی، جو مختلف شکلوں میں ان جو یہ 3 پوائزن کہہ لیں، تو ان سے ہم نے بچنا ہے۔ بہت اچھے۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں کہ اس کا علاج جو ہے، سر ظاہر بات تو وہیں ختم ہونی ہے نا، اور یہ جو اس کے ماہرین ہیں اس شہر میں، آبادی کے لحاظ سے میرا خیال اتنے ماہرین ہے ہی نہیں ہیں اس بیماری کے، اس کا علاج سر اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں، اور ایک اور کہ اس کا علاج اتنا پر اسرار اور اتنا چھپا ہوا کیوں بنا دیا ہے معالجین نے؟ 2-3 آپ کے سوال کے جو پہلو ہیں، پہلا پہلو یہ ہے کہ اس کے جو علاج کیا ہے اور پرسرار کیوں ہے، آبادی اتنی ہے اور اس کے معالجین کی تعداد، تو یہ آگاہی سے ہی آغا صاحب ہوتا ہے۔ جتنی آگاہی ہوگی تو ہم بھی، ڈاکٹر بھی تو اسی قوم کا حصہ ہے نا، تو جتنی آگاہی ہوگی ڈاکٹروں میں وہ بھی پھر ان کی بھی تعداد اسی حساب سے جو ہے وہ بڑھے گی اور ان کا انٹرسٹ ہوگا۔ تو انفارچونیٹلی جس طرح باقی شعبے ہیں، آپ دیکھیں گجرانوالہ کی جو آبادی ہے وہ 55 لاکھ سے زیادہ کی ہو رہی ہے، اور یہ پاکستان کے 5ویں-6 نمبر پہ ہمارا شہر آ رہا ہے۔ تو ایگزیکٹ میں آپ کو فگر تو نہیں، لیکن آلموسٹ آپ اتنی بڑی آبادی کے لیے آپ دیکھیں گے کہ گنتی کے لوگ ہیں، ہم ایگزیکٹ تو نہیں، وہ فگر گنتی کے لوگ ہیں، لاکھوں کے لیے جو ہے ایک آدھ شوگر کا جو ہے وہ اسپیشلسٹ موجود ہے۔ تو ایک بندہ لاکھوں لوگوں کو کس طرح وہ سروس جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتا ہے۔ تو اس میں ہم باقی ہمارے بڑے سارے اس علاج کے بڑے سارے اور بھی پلر ہیں، جن میں ایک آپ جو رول کر رہے ہیں آگاہی علاج کا سب سے پہلا جو میرے خیال میں پہلا سٹیپ جو ہے وہ آگاہی ہے۔ تو ایک آپ نے کہا کہ اس میں اتنی اس میں جو اتنے ایسے پہلو جو ہیں جو اتنے ہڈن کیوں ہیں، یا اس میں ایسے مسائل کیوں ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن لوگ بہت دیر سے جو ہے ہمارے، آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز کے ہم ٹوٹکوں کے قائل ہیں، اتنے سے مت ہیں، تو تھوڑا سا اس وجہ سے لوگ جو اصل مروجہ جو سائنٹیفکلی یا جو پروون علاج ہے اس پہ دیر سے آتے ہیں، پیچیدگیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے جو لوگوں کو پسند نہیں ہے۔
बहुत अच्छे डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह इतनी मुदल्लल और बेहतरीन जवाब दिए हैं, और मैं समझता हूँ कि हमारे नाजरीन के लिए ये बातें आगे भी काम आएंगी, क्योंकि हमने एक पूरी कंपेन चलानी है शुगर के ऊपर, और इस जितनी आगाही हम इसकी फैलाएंगे ये हमें काम आएगी। डॉक्टर साहब, आज का आपका जो इस प्रोग्राम के हवाले से आखिरी सेगमेंट का जो मैसेज है वो प्लीज़ ज़रा बयान करें। हासिले गुफ्तगू देखें, इल्म तो कभी जो है उसका किनारा नहीं है, और आगाही भी मैं कहता हूँ कि उसका भी कोई किनारा नहीं है। आगाही के मुख्तलिफ मीडियम्स हैं, जो सबसे बड़ा है इस दौर में वो सोशल मीडियम है, वो आप कर रहे हैं, वो झंडा आपने उठाया हुआ है, हम इसी लाइन में आपके साथ हैं, हम सफ़र हैं, हमने मिल के इसको सीना बसीना इसको पहुँचाना है। और नाजरीन से भी इल्तमास है कि ये एक जो है सदका जारिया है, हमारी किसी एक लफ्ज़ से भी अगर किसी का भला हो जाएगा तो आपका मिशन और हमारा मिशन काफ़ी हद तक जो है वो कामयाबी की मनाजिल जो है समझेंगे कि वो तय कर रहा है। मैसेज यही है कि शुगर से डरना नहीं है, ये जो डर है ये ख़त्म करना है। डर तो है ही नहीं वैसे हमारे मज़हब में, हम तो अल्लाह पे बिलीव करते हैं, वाइज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन, तो उसने तो शिफा देनी ही देनी है। ला तक ना तुमने रहमतिल्लाह, उसकी रहमत तो आनी ही आनी है, लेकिन हमें उसकी तरफ चलना है, उसके जो मनाज़िल हैं वो तय करने हैं। तो अगर किसी पे ये आजमाइश आ जाती है बिल्कुल ना डरें, वक़्त पे इलाज हो जाए तो कुछ भी नहीं होता, ये कुछ भी नहीं कहती, और वक़्त पे इसकी पेचीदगियाँ रुक सकती हैं, और उन्हें हम जो है बर वक्त इलाज, यही मैसेज है। वाह जी वाह, बर वक्त इलाज, ये है आज का नोट पॉइंट। और मैं डॉक्टर वकार ज़फ़र बाजवा साहब का बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने मीर टॉकिस के लिए अपना कीमती वक्त निकाला, और ये सीरियल हमारी जारी रहनी है। नाजरीन, ये शुगर के बारे में खुदा के वास्ते इस प्रोग्राम को पूरा देखें, और इसमें आपको बहुत सी आगाही मिलेगी, बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। मैं इन अल्फाज के साथ आज का ये प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।